چھوڑ کے جانے والا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے بات ہے کہ جو آیا ہے اس کے یہاں سے ہمارا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح ڈالنے جانے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ روح اس بدن میں کتنے وقت کے لیے ڈالی جائے۔ جب وہ وقت معین آتا ہے اس میں ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیر ہوتی ہے۔ اس وقت پہ ہم سب کو جانا ہے، اور یہ جانا ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں جانا ہے، لیکن اس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت لمبی تفصیل ہے۔ جانا کیسے ہے اور وہاں پہ ہوگا کیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے ہر آدمی کی قبر، ہم یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی قبر، ہر آدمی کی قبر روزانہ آواز دیتی ہے۔ ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن اللہ کے رسول السلام کی خبر ہے، ہر آدمی کی قبر روزانہ آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ مجھے کیسی تنہائی ہوگی؟ ایک گڑا اوپر چھوٹا نیچے، اس میں لٹا کے اوپر پتھر کے سر رکھ کے اوپر گارا مٹی سب چلے جائے، کیسی تنہائی ہوگی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر، آدمی کے پاس کچھ نہیں، میں وحشت کا گھر۔ آدمی اپنے گھر میں اکیلا ہو، بجلی چلی جائے، گھر میں بھی وحشت ہوتی ہے، وحشت کا گھر۔ میں اجنبیت کا گھر، وہ جگہ دیکھی نہیں کرے کسی، میں بیگانگی کا گھر، میں کیڑوں کا گھر۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی۔ پھر ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کریں۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ وحشت والا کوئی منظر نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ویسے تو اللہ نے سب صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، لیکن 10 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے جنت کی مہر لگی ہے، عشرہ مبشرہ، کہ ان 10 کے نام لے کے حضور نے فرمایا کہ وہ بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ لیکن کسی قبر میں جاتے ہیں تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ امیر المومنین آپ جنت روزہ کے تذکرے سے ایسا نہیں ہوتے جتنا قبر کے سامنے آنے سے۔ فرمایا میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، جس پہ یہ آسان ہو گئی بعد کی منزلیں اور آسان ہیں، جس پہ یہ مشکل ہو گئی بعد کی منزلیں اور مشکل ہیں۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ کی اونٹنی اتنے زور سے اچھلی کہ آپ گرنے لگے۔ صحابہ نے اس کے یا سنا آپ کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ فرمایا ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے یہ اونٹنی کے رکھنے میں۔ اس سے پہلے موت کا معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو پانی کا پیالہ آپ کے پاس رکھا ہوا، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرہ مبارک کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نظر کی سختی کو میرے اوپر آسان کر۔ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ
بھی انسان پہ حملے کرتا ہے، لیکن جب عین روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی بدن میں سے نکل گئی، قلب میں آ گئی، اب عین نکلنے کا وقت ہے، اس پہ پورا زور ہے، اس کا خاتمہ بغیر ایمان ہے۔ وہاں مضبوط ایمان والا بچتا ہے، یہ ماں کی شکل میں آئے گا، کتابوں میں آتا ہے ماں کی شکل میں آئے گا، کہے گا تو مجھے جانتا ہے کیا؟ میں جانتا ہوں کیونکہ میں یہودی ہو کے مری تھی، اب بڑے مزے میں ہوں، کمزور ایمان والا ہوئے گا تو بھائی یہودی ہو جائے، پھر قابو نہ آیا تو پھر باپ کی شکل میں آئے، میں جانتے ہو، میں جانتا ہوں میرے باپ کہ میں عیسائی ہو گیا، بہت مزے میں ہوں، وہاں پھسل جائے۔ پھر ایک اور حملہ عجیب کرتا ہے، دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کو مقصود بنا لیتے ہیں، ساری جان اس پہ کر اسی کے مکان بن جائے، اسی کے کپڑے بن جائے، اسی میں عہدے مل جائے، اسی میں جوان بن جائے، ایک نقشہ بنتا ہے اس کا، 4 سال محنت کرنے کے بعد عین وقت پہ شیطان آتا ہے، سارا دکھاتا ہے، یہ سب کچھ تم سے چھین رہا ہے، کہتا جانتے ہو کون چھین رہا ہے؟ یہ کون چھین رہا ہے؟ یہ اللہ چھین رہا ہے تم سے۔ اس وقت اللہ کے بارے میں دل میں ایک نفرت لاتا ہے، اسی حال میں آدمی دنیا سے اچھا آدمی سمجھتا ہے میں تو بہت مضبوط آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، موت کے وقت شیطان آیا، کہا رازی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، امام رازی رحمۃ اللہ کی ایک دلیل تھی، اس نے کاٹ دی، دوسری دلیل تھی، اس نے کاٹ دی، 100 دلیلیں دی امام صاحب نے، اس نے 100 کی 100 کاٹ دی۔ اب این جان نکلنے کا وقت، امام صاحب پریشان ہو گئے، جو شیخ تھے اللہ نے ان کے اوپر سارا حال کھول دیا، مٹی کا لوٹا تھا ہاتھ میں، دے مارا دیوار کی، کہا کہ راضی کہہ دے کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے، یہ کہا اور وہ ہٹی۔ بڑی سخت گھٹنیاں ہیں، آج لوگ کہتے ہیں مسائل ہیں، ہمیں معلوم نہیں مسائل ہیں کیا، مسائل تو موت کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہر وقت خاتمہ ایمان کی دعا مانگتے رہنا۔ ایک محدث تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے کہتے تھے چرواہا بازی لے گیا، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں چرواہا بازی لے گیا۔ کچھ دنوں بعد طلبا نے پوچھا استاد جی آپ کیا کہتے ہیں، سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ بیچ میں ایک بات کہہ دیتے ہیں چرواہا بازی لے گیا۔ فرمانے لگے ایک دفعہ ایک چرواہا اور میں اکٹھے تھے، ہمیں آثار معلوم ہوئے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو ہم نے کہا دعا مانگتے ہیں، تو ایک دعا مانگے دوسرا آمین کہے، دوسرا دعا مانگے پہلا آمین کہے، تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تم مجھے موت تک حدیث پڑھانے کی توفیق دے، تو اس نے آمین کہی۔ چرواہے نے دعا مانگی اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر، میں نے آمین کہی، اور میں نے دیکھا جب وہ چرواہا مرا تو کلمہ اس کی زبان پہ جاری تھا، اس لیے میں کہتا ہوں چرواہا بازی لے گی۔ بہت مضبوط ایمان چاہیے ان جو گھاٹیاں ان کو میں سے پار ہونے کی۔ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس کی مستقل دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، صاحب کتاب میں لکھا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ بھائی بیٹا یہ مت کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی ہیں، اور ہجرت کے لیے جب آنے لگی تو کافروں نے نیزہ مارا، اونٹ سے نیچے گر گئی، حاملہ تھی، حمل ضائع ہو گئی، زخمی ہو گئی، اسی زخم میں انتقال بھی ہو گیا۔ صحابیہ ہیں، حضور کی بیٹی ہیں،
اتنی تکلیف اٹھائی ہجرت کے لیے. جب دفن کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں اترے تھے آپ کا چہرہ غمگین تھا. جب باہر نکلے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. یا رسول اللہ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا مجھے زینب کے ذوف کا خیال تھا, میں نے اللہ سے دعا کی کہ قبر کی سختی اس سے ہٹا دی جائے, اللہ نے میری دعا قبول کی. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا کہ اے موسیٰ موت کو کیسا پایا؟ کہا کہ یا اللہ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے چڑیا کو, زندہ چڑیا کو آگ کو بھونا جا رہا ہے, نہ وہ مرتی ہے نہ اس کو بچ سکتی ہے. پھر میرے بعد دوستوں منکر نکیر کا معاملہ ہے, کیسی شکل میں آئیں گے, وہاں پر سوال ہوں. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک. اللہ کتنا کریم ہے, اس نے سوال بھی پہلے بتا دیے. دیکھو اس کی تیاری کر کے وہ کیا سوال ہے؟ بتاؤ کرنے والا کون تھا, اس دنیا میں کرنے والا کون تھا. اس لیے انبیاء علیہ السلام جو محنت فرماتے تھے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہیں. کیا مطلب تھا؟ اے لوگوں اس بات کا یقین کر لو کہ جیسے اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے, ایسے ہی ساری کائنات کے اوپر اس کا تصرف اور قبضہ ہے. اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اچھا وہ اللہ کی ذات ہے, کیسی بڑی ذات ہے کہ اپنے ایک حکم سے, تصور باندھے اس میں, اپنے ایک حکم سے اس نے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو اس کے اوپر ہے جو نیچے ہے جو بیچ میں, ایک حکم سے اللہ نے سب بنا دیا. ساتویں آسمان کے اوپر ایک نور کا سمندر ہے جس میں ایک لہر اتنی بڑی اٹھتی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. یہ سارا اللہ نے ایک حکم سے بنایا. اس لیے اللہ پاک نے جو پہلی آیت اتاری ہے اس میں یہ کہا پڑھیے اس رب کے نام سے جو خالق ہے پیدا کرنے والا. خالق کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ مٹی سے اینٹیں بنائی, اینٹوں سے مکان بنایا, یہ خالق نہیں. مٹی کس نے بنائی ہے؟ خالق وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے کے آتا. ان آسمانوں کا, زمینوں کا, چاند سورج ستاروں کا کوئی مادہ پہلے سے رکھا ہوا نہیں. اللہ نے کہا یہ بن جائے, مادہ بھی پیدا ہو گیا, آسمان اپنی جگہ پہ پہنچ بھی گئے بغیر ستونوں میں کھڑے بھی ہوا. پتہ نہیں کب سے بنے ہوئے ویسے کے ویسے ہی کھڑے. تو میرے بڑے دوستوں اللہ کی ذات عالی کو اتنا ہم بولیں کہ جیوں میں اللہ کے سوا کچھ نہ دیں. انبیاء علیہ السلام نے اسی کی محنت کی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر ہے 23 سال. 11ویں 12ویں سال میں نماز آئی. اس سے پہلے نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, شراب کی حرمت نہیں, سود کی حرمت نہیں, پردے کا حکم نہیں, کوئی حکم نہیں. ایک سوچنے کی بات ہے کہ 11-12 سال حضور علیہ السلام کیا کرتے. صرف 2 چیزیں, ایمان اور آخرت. ایمان اور آخرت. قرآن پاک کی جو صورتیں اتری ہیں مکہ مکرمہ میں ان میں بھی ایمان ہے اور آخرت. 2 ہی مضمون چل رہے ہیں. دیکھو آخرت میں کیا ہونا چاہیے اور پھر آخرت میں کیا ملنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کے بیان کیا. آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا
جنت میں ایسے محل ہوں گے، یہ ایک محل کے 70,000 کمرے ہوں، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں، ہر دروازے کے اوپر 70,000 فرشتے استقبال کے ہوں۔ صحابہ میں تجسس پیدا ہوتا تھا جنت کے بارے میں، کہ یا رسول اللہ یہ محل کس چیز کے بنے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی، مجھ پر امبر کا اس کے اندر گھر ہوگا، نیچے اس کے نہریں بہ رہی ہوں، دودھ کی، شراب کی، پاکیزہ شراب کی، اور جو ہے شہد کی، میٹھے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں۔ آخرت کو بولا ہے۔ دوسری طرف اللہ ہی ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، جو جہنم کے بارے میں بیان کیا گیا ہم سب جانتے ہیں۔ ایمان اور آخرت یہ دو چیزوں پہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا آدھا حصہ مل گیا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونا اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونا بیان کیا گیا۔ اچھا، ہمارا ایک کھوٹ ہے، وہ کھوٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا کھوٹ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے کرتے ہیں اللہ، یعنی زندہ تو اللہ کرتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کھانا پینا ضروری ہے، تو اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال زندہ رکھا، پانی کے بوندی دی، ٹھنڈے گرمانے دی، زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اللہ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے اس میں کہانیاں نہیں ہیں، وہ واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں جس سے جو یقین مطلوب ہے اللہ کا بندے سے، وہ یقین بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب یہ پہاڑ میں سے اونٹیں میری پتھر میں سے اونٹیں نکلنا، ایسی ہی بات ہے۔ انہوں نے ایسا سوال کیا کہ یہ تو کر ہی نہیں سکیں گے، اللہ نے پہاڑ میں سے اونٹیں نکالا اور اونٹنی نکلی، اندر اونٹ ہے نہیں، اونٹنی نکلی تو گابن باہر نکل کے بیٹھ کے بچہ دے دیا اس نے، اور بچہ پیدا ہوتے ہی بڑا ہو کے ماں کے برابر ہو گیا۔ اللہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ضابطے ہیں میں اس کے خلاف کر سکتا ہوں، یہ میری قدرت ہے۔ میرے بھائی دوستوں، بنیادی چیز جس کے اوپر آج امت میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کئی لوگ اخلاص والے ہیں، ان کے جیو میں یہ ہے کہ دنیا میں دین زندہ ہو جائے، لوگ جو ہے اچھے اعمال والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، لیکن میرے بھائی دوستوں اس کا راستہ جو ہے وہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان کے اوپر اللہ کی بڑائی اور عظمت پہ جو ہے محنت کی جائے گی۔ محنت کس طرح کی جائے گی کہ ہر مسلمان روزانہ یہ کہے اے لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے خیر سے نہیں۔ آج سے پہلے وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا، آج وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہے ہیں، آئندہ بھی صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے۔ نمرود نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو، لمبا قصہ آپ جانتے ہیں، مردوں کا پیدا کیا عورتوں کا پیدا کیا، اس لیے کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ آج کی رات میں باپ کے پشت سے جو ہے وہ لطفہ منتقل ہوگا ماں کے پیٹ میں جو اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ مردوں کا پیدا کرو، عورتوں کا پیدا کرو۔ آپ جانتے ہو قصہ ہو گیا، اس کے سر نہیں ہو گیا تو بچہ پیدا ہوا، اور پھر جو ہے اس نے کہا ان کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو بارش برسا کے آگ کو ختم کر، لیکن اللہ کہتے تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ آگ جل گئی، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کیا ہوا؟ نمرود کی رسی جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کی بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا اور کپڑے کا جلا بھی نہیں۔ میرے دوستوں، یہ تذکرے اللہ نے قرآن میں کیوں کی؟ اس لیے ہماری جو تبلیغ کی محنت ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود یہ ہے کہ دین زندہ ہو جائے۔ ساری محنت کی ایک وجہ ہے کہ دین زندہ ہو جائے۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی صرف دین میں رکھی ہے، اور دین میں بنیاد یہ ہے کہ دلوں میں سے اللہ کا غیر جتنا ہے وہ نکلے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ میرے بات دوستو، دنیا میں ہمیشہ دو طرح کے طبقات رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو چیزیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، اس پہ محنت کر کے ان سے نفع حاصل کرو، اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہے۔ جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، کھیتوں کی محنت کریں، دکانوں کی کریں، تجارت کی کریں، تو اس میں سب برابر ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست اعمال کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ یہ راستہ امت میں سے بالکل نکل گیا، لیکن اس راستے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے جی میں یہ ہو کہ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں، اور اعمال کے اوپر کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی بھری ہوئی ہے ان واقعات سے۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، میرے بات دوستوں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اگر سامنے رہیں گی، زندگی بہت آسان ہوگی۔ آسان اس کی ہوگی جس کے دل میں ہوا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے، عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، تو آپ تو اکثر فاقے سے رہتے تھے، 9 دن کا فاقہ حضور کا ثابت ہے مسلسل۔ آپ مسجد تشریف لے کے 2 رکعت پڑھ کے آئے کہ عائشہ کچھ ہے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، پھر گئے نماز پڑھ کے آئے، عائشہ کچھ ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ چوتھی دفعہ میں نماز پڑھ کے آئے تو کہا کہ عائشہ کچھ ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے انتظام فرمائی۔ یہ امت کو سکھا رہے ہیں، دیکھو یہ نماز ہے، اس سے ہوتا ہے۔ امت آج اس راستے کو بھول ہی گئی، اس طرح ساری دنیا کے انسان دوڑ رہے ہیں مال کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے۔ میرے بات دوستوں، ہم کلمے والے ہیں، ہمیں اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑا، اللہ نے یہ راستے دیے، اعمال سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ پہلے زمانے میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رستے میں بارش شروع ہوئی، یہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اوپر سے ایک چٹان پھسل کے آئی اور غار کے منہ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اب یہ تینوں اندر بند، اور پتھر چٹان ہے بہت بھاری، ان سے ہلانے کا تصور بھی۔ اچھا باہر بھی کوئی نہیں ہے، بالکل گرانے میں جا رہے ہیں، اندر سے بھی نہیں ہلا سکتے، باہر سے بھی کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ پہلے نے کہا یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بکریاں میرے پاس ہوتی ہیں، میں شام کے وقت بکریاں چرا کے واپس آتا، میں بکریوں کا دودھ نکالتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں آیا، مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، جب میں نے بکریوں کا دودھ نکالا تو میرے ماں باپ سوچ گئے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کے ان کے پاس کھڑا ہو گیا کہ جب یہ اٹھیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا، اور میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ کے روتے رہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا، پھر تمہیں دودھ پلاؤں گا۔ ساری رات میں کھڑا، صبح جب وہ اٹھے میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر اس عمل کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہماری اس مشکل کو دور کر، تو چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ کیا خیال ہے، عمل سے سرک گئی، کوئی اور صورت نہیں سے سرکانی۔
لیکن اتنی نہیں سرکی کہ نکل سکے اس میں سے. دوسرے نے کہا یا اللہ آپ کو معلوم ہے میرے کورس میں میری جسد آپ دھیان رکھتی تھی اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی لیکن میرا اس کے اوپر کوئی بس چلتا نہیں تھا. ایک دفعہ کا زمانہ ہو گیا, لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا, میرے پاس غلہ تھا. وہ جو ہے بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر ہمارے گھر آئے اور مجھے کہنے لگی کچھ غلہ دے دو. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دے اور پھر میں تجھے غلہ دے دوں. تو وہ بیچاری مجبور ہو کے اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. لیکن یا اللہ جب میں اس کے بالکل قریب ہو گیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر, اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو ناجائز نہ توڑ. اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا اور اللہ بھی اس کو دے دیا. اے اللہ اس عمل کی قیمت ہے تیرے ہاں تو ہماری اس مشکل کو دور کر. چکان اور سر لیکن اتنی نہیں سرکی کہ یہ نکل سکے اس میں سے. تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے مزدور رکھے, شام کو سارے مزدوری لے کے چلے گئے, ایک مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کے پیسوں سے ایک بکری خریدی, بکری بڑی ہوئی پھر اس نے بچے دیے, اس سے میں نے گائے خریدی, اس سے اور گائے, حتیٰ کہ کافی زمانہ گزر گیا ایک پورا ریوڑ بن گیا. بہت عرصے کے بعد میرے پاس آیا کہ اللہ کو میری مزدوری تیرا طرف باقی. میں نے کہا یہ جو ریوڑ ہے تیری مزدوری. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر, جو تھوڑی سی مزدوری بنتی ہے وہ دے دے مجھے. اس نے کہا مذاق نہیں, یہ قصہ ہوا تیری مزدوری سے میں نے بکری خریدی, پھر آگے یہ ہوا یہ ریوڑ. تو یہ اللہ کو معلوم ہے پھر میں نے اس کو دیا اور وہ سارا ریوڑ لے کے چلا گیا, کوئی چیز چھوڑی نہیں اس نے میرے. اے اللہ کے سمجھ تیرے ہم قیمت ہے تو ہماری اس خوشی کو دور. چٹان اور سرکی اتنی سرکی کے تینوں اس سے پائی. آج مسلمان عمل کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ عمل کیا چیز, اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی یقین نہیں ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہر چیز پہ قادر ہے, وہ کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں. ایک المیہ یہ ہے کہ ہماری مجالس میں ہماری زندگیوں میں اللہ کا تذکرہ ہے. تو یہ ہے کوئی اللہ کا تذکرہ. ہمارے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے تھے ہم یہ زندگی گزارے جیسے ہمارے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. جب چاہو سو, جب چاہو جاگو, جو کچھ مرضی کھاؤ, جو مرضی کرو, جو دل میں آئے وہ کرو. دل کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک سیلاب ہے اندر جس کے لیے انسان ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی ذات عالی کتنی بڑی ذات ہے, اس کا تصرف ہے ہر چیز کے اوپر. اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں, اس دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کی صحیح بنا, کیونکہ سمندر کتنے بڑے بڑے ہیں. بیری اوقیانوس سنا, بیری اوقیانوس کا نام ایک جگہ سے 10.5 کلومیٹر یوں جائے گا. اللہ کہتے ہیں سارے سمندروں کی سیاہی بناؤ, اتنے سمندر اور لے کے آؤ, سارے دنیا کے درختوں کے قلم بناؤ, لکھنے والے لکھنا شروع کریں, ساری دنیا کے قلم ختم ہو جائیں, 14 سمندروں کی سیاحیاں ختم ہو جائیں, اللہ کی باتیں پھر بھی نہیں لکھ سکتے. ایک بال پینٹ سے کتنا لکھتے ہیں, 5-6 قطرے صحیح مہینوں لکھتے رہتے ہیں. 14 سمندروں کی صحیح ختم ہو جائے پھر بھی اللہ کی بڑائی نہیں لکھ سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے, میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا. ایسے دیکھا کہ عرش معلیٰ سے ان کا سر لگتا ہے تو سراب ان کے پہنچ جاتے. 100 پروں میں سے 2 پر کھولے تو پوری کائنات اس کے نیچے آ جائے. لیکن جب اس فرشتے کو اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے, جبرائیل علیہ السلام خوف اور حیبت سے سکڑتے سکڑتے چڑیا کی طرح سے. ہمیں خبر نہیں اللہ کی ذات کتنی بڑی تھا. فرمایا وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے. مالک کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے, اس کا ایک کمرہ ہے, یہاں چارپائی رکھی ہے, یہاں کرسی رکھی ہے, یہاں جس کا اللہ نے اس کو مالک بنایا اس کمرے کا. یہ کہتے ہیں نہیں آج چارپائی ادھر جائے گی, کرسی ادھر جائے گی, وہ ادھر جائے گی, وہ اس کی مرضی چلتی ہے. اس
کائنات پہ تصرف اللہ کا ہے، اللہ مالک ہے، اس لیے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ نے لکھوا دیا، کیونکہ کرنا اللہ نے ہے۔ عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں جناب رسول پاک علیہ السلام نے ہم سے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ قلم کو پیدا کی۔ قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا ہے پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کے بعد حضور نے ہم سے فرمایا جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی اور یقین پہ مرے گا کہ جو ہونے ہو رہا ہے یہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو اس یقین کے علاوہ کسی اور یقین پہ مرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ وہ ہو گیا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس بکری کے کتنے بچے ہوں گے، کس طرف کو چلیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کون سے پتے کھائیں گے، پھر اٹھ کے کس طرف کو چلیں گے، یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں جب تمہیں کوئی نقصان آ جائے بہت رنجیدہ نہ ہوا کرو، اس لیے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بہت میں شکست ہو رہی تھی، بہت میں شکست ہو رہی تھی۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امر اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا امر ہو رہا ہے، امر اللہ ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں جو ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے، کسی مخلوق کے چاہنے سے نہیں۔ جب ہمیں یہ یقین آ گیا تو کیا خیال ہم پریشان ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین اپنے بھائی کو، جو حقیقی بھائی ایک ہی تھا بنیامین، جب ان کو اپنے پاس رکھنے کا نظام سوچا کہ مصر میں اپنے پاس رکھنے کے لیے کیا کیا، وہ جو شاہی پیمانہ تھا اس کو جو ہے رکھ دیا بنیامین کے تھیلے میں، اور بنیامین کو بتا دیا کہ میں یہ کروں گا۔ جب وہ لوگوں نے کہا کہ شاہی پیمانہ چوری ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس کے تھیلے میں سے برآمد ہو کے جاؤ، دل سے بغیر ہوگا۔ تو وہ باقی تھیلوں کی پہلے تلاشی کی، پھر بنیامین کے تھیلے میں سے وہ نکل آیا۔ اب سب بھائی پریشان ہیں، بنیامین مطمئن ہے، جو کیا بھائی نے کیا، جو کیا بھائی نے کیا۔ بھائی نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کرو گا، تو ہمارے پر کوئی حال آئے تو ہم کہیں یہ ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تو سارا لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی دوستوں، دیکھو ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس اللہ کی بڑائی ایسی ہمارے جیوں میں آ جائے کہ اس اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی نے سب کچھ کرنا ہے، اور اس نے ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے یہ راستہ دیا ہے کہ تم اپنے مسائل کا حل جو ہے اعمال کے ذریعے سے کرو۔ علا بن حضرت رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے بحرین کی طرف، 30,000 کا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا، سواریاں بھی پیاسی، لوگ بھی پیاسے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، حتیٰ کہ موسلادھار بارش ہوئی، سب سیرا ہوئی۔ مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے حج کے سفر پہ، پانی ختم ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگنی شروع کی۔ دعا مانگتے مانگتے لوگوں نے دیکھا کہ زمین پھٹی اور اس میں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ ہمارے پاس راستہ ہے، اس راستے کو ہم بھی گم کر دیں۔ ہمارے پاس راستہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ سے فرمایا دعا کی
کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس وقت اللہ کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن میرے دوستوں اس یقین تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اب اگر آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں، ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں بھائی روزانہ کہو اپنے اللہ کو بولو، اپنے اللہ کو بولو، کہو اے لوگوں اللہ سے ہوتا ہے. لوگ کہیں گے اس سے ہوتا ہے، اس ہم کہیں گے کسی سے نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے. پھر جو ہے آپ علیہ السلام والی مبارک زندگی، اس میں انسانوں کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. فرمایا جیسے اچھا سنت پہ ہم چلتے ہیں، کبھی تھوڑا بہت چلتے بھی ہیں، اس وجہ سے چلتے ہیں کہ اس پہ اجر ملے. اجر تو ملے گے. سنت پہ چلنا اس یقین کے ساتھ ہے کہ اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی، دنیا کی پھر آخرت کی. جیسے حضور کے طریقے پہ چلنے میں کامیابی لازمی ہے، ایسے ہی حضور کے طریقے کے خلاف چلنے میں ناکامی لازمی ہے. اور اللہ نے ہمیں اعمال میں سے سب سے بڑا عمل نماز کرنا. دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے نماز ادا کی. آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے، کتنا بڑا حصہ ہے جو آج نماز نہیں کرتا. اس لیے ہمارے رائے والے حضرات بار بار یہ کہتے ہیں، اجتماع مانگتے ہیں کہ ہمیں اجتماع دے دو، اسلام آباد کا اجتماع ہم ادھر دے دو. اس نے کہا آپ نے باقی چیزیں جو جماعتیں نکال لی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا عزم کرو کہ 100% مسلمان نمازی ہو. اس لیے کہ دوستوں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے سے مسلمان کا کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا آخرت کے مسائل میں کیا ہے. رزق کی تنگی ہے، دنیا ساری دنیا کیوں دوڑ رہی ہے؟ رزق کی تلاش میں دوڑ رہی ہے. تو نماز کے اوپر کیا بات ہے؟ رزق کی تنگی، قبر کا عذاب. اب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. قبر میں کیا ہوگا؟ قیامت تک ہوگا. پھر اعمال نامہ یہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، کچھ رات بجلی کی طرح سے، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو. عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دعا کرتے ہیں حساب یسیر کہ اللہ میرا حساب آسان کر دے، یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ کسی کی کتاب کھل نہیں، جس کی کھل جائے گی وہ ہلاک ہو. یہ نماز حساب یسیر بند کتاب کے ساتھ ہی ہے. اور آپ اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہیں پڑھتا، حصہ ہی نہیں. آج ہمارے آگے پیچھے گھروں میں رشتہ داروں میں کتنے مسلمان کے نمازی ہیں، ہمیں اس کا کبھی غم نہیں، ان کا کتنا نقصان ہو. اللہ کے رسول السلام نے فرمایا دین میں نماز ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن میں بازو کٹے آدمی دیکھے ہیں، سر کٹا دیکھے، جیسے سر کے بغیر بدن کا تصور نہیں ہے، ایسے نماز کے بغیر مسلمان کا تصور ہے. اور اللہ کے رسول السلام نے کیا فرمایا؟ جیسے اس کی ایک نماز ہو ویسے جیسے اس کے گھر کے لوگ، بیوی بچے، ماں دولت سب لٹ گیا. کیا فائدہ اس کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. لوگ کے قوم میں پڑھیں، ٹوپی قوم میں ڈالیں، اپنی محنتیں کریں، کسی کو اللہ کے واسطے نماز پڑھیں. اتنے انعامات دلائے گی آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. پھر نمازیں بھی مختلف قسم کی ہیں. کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے نمازی کے 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، ایک بھی قبول نہیں. کوئی مطلب کبھی وہ ٹھیک نہیں کیا. آدمی نماز کو تیز پڑے گا تو کتنے منٹ
اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مالک سن رہا ہے، وہ مالک دیکھ رہا ہے جی نماز۔ فرمایا جو آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں سندھ یونیورسٹی میں بیان کیا، اس نے یہ بیان فرمایا کہ کچھ محدثین کرام ایسے تھے کہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے تھے، جب تک حمیدنی عبدی کی آواز نہیں سن لیتے تھے آگے نہیں چلتے۔ کیسی نماز محنت کی چیز ہے۔ فرمایا جس کی آج کی نمازیں کل گزشتہ سے بڑھیا نہیں ہوئی، یہ نقصان میں جاتا ہے۔ نماز محنت کی چیز ہے۔ اس دن اتنی خوشی ہوئی ایک بات سن کے، یہ جو آپ کے بائی پاس پر بیٹھنے والے تھے تو اس میں ہمارے پنڈی کے بھائی عابد صاحب ہوتے ہیں، یہاں ذمہ دار ہیں، کہنے لگے کہ ایک بچہ تھا، اس کے والد نے لاہور سے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے بھائی کی شادی ہے، تو تمہیں جب دوپہر کو چھٹی ہو جائے تو اس کے بعد تم لاہور آ جائیں۔ اس نے کہا جی ابو میں تو دوپہر کو سفر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بسیں تو رکتی نہیں ہیں، رستے میں میری تقدیر والا ضائع ہو جائے۔ تو آپ اتنا خوش ہوا، لاہور سے گاڑی لے کے آیا کہ میرے بچے کی تقدیر والا ضائع ہو۔ اللہ کے رسول السلام نے کیا فرمایا؟ تقدیر والا خیر من الدنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا اور اس میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے تقدیر والا۔ میرے دوستو عمر جو ہے آج اپنے راستے سے ہٹی نہیں بلکہ بہت دور ہے۔ ان نمازوں پہ محنت کرنی ہے، کہاں کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لیکن نماز میں دھیان اسی آدمی کو آئے گا جو علیحدگی میں بیٹھ کے روزانہ اللہ پاک کا دھیان سے ذکر کرے، ورنہ کبھی دھیان آ ہی نہیں سکتا۔ پہلے دھیان ذکر میں جمائے گا، اس کے لیے کچھ وقت نکالے گا، سبحان اللہ، اللہ کھول تیرے میں کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ خوبیاں تیرے میں ساری، لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے سے جی لگاؤں گا، تجھے سے محبت کروں گا، تجھے راضی کروں گا، تیرے ہی کہنا مانوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی بہت بڑا ہے، جیسے ابھی اللہ کی بڑائی ہے، وہ تصور کرے، وہ تسبیح کرتے ہوئے تصور کرے اللہ کی بڑائی۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو اعمال ہیں، یہ ایمان ہے، سنت پہ چلنا ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ان اعمال کی حفاظت اچھے اخلاق سے۔ آدمی اپنے بد اخلاق کی وجہ سے اپنے سارے اعمال آخرت میں دوسروں کو دے دیتا ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو بڑا بڑا کھا، کسی کو مارا، کسی کی عزت کروائی، کچھ کیا، وہ آئیں گے اور نیکیاں لیتے جائیں گے، خالی ہو جائیں گے، بولتے رہیں گے، باقی گناہ ڈالتے جائیں گے، گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جائیں گے۔ شاید مسلمان کی قیمت ہمارے دل ہے، اس وجہ سے وہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ جو آسمان کھڑے ہیں اور زمینیں ہیں، رات اور دن آ رہے ہیں، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، بارشوں کا نظام ہے، زمینیں غلے اگا رہی ہیں، درخت پھل دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے۔ جو آخری آدمی، کلمہ بھی اس کو پورا نہیں آتا، اللہ کہتا ہے جب وہ آدمی بھی چلا جائے گا، اللہ اس ساری کا نام کو توڑ دے۔ اب جو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ، اس مسلمان کی اتنی قیمت ہونی چاہیے۔ آج اتنی سی بات پہ مسلمان کی عزت جو ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے، مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، اعمال کی حفاظت وہ جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ پھر اللہ کی ہاں قبولیت کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ اللہ پاک جو ہے اعمال میں سے صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً لوجہ اللہ کی ہو۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا
ظاہر تبلیغ میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں سب شرکا میں بہترین شریک ہوں. پڑھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ شراکت کرتے ہیں لوگ، آدھا اس کا، 8 آنے اس کی، 8 آنے اس کی، جب تقسیم ہوتا ہے نفع تو آدھا اس کا، آدھا اس کا، یہ شراکت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں سب شرکا میں بہترین شریک ہوں. میرے لیے وہ کرے 99%، 1% کرے کسی کے لیے، میں اپنا 99 دوسری کو دے دوں. میں تو اعمال میں سے صرف اس کو قبول کرتا ہوں جو خالصتاً دے رہا ہوں. اس کے بعد دوستوں اپنے دل کو کنٹرول کرنا چاہیے. اندر سے پوچھتے رہیں کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اندر سے جواب آئے گا کیوں کر رہے ہیں. آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا بڑے اخلاص سے اللہ کے لیے پڑھنے سے، قریب ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، اب اس کا رکوع تھوڑا سا لمبا ہو، سجدہ تھوڑا سا لمبا ہو، ابھی اللہ کے لیے نہ، اس بیٹھنے والے کے لیے اللہ کے آنکھوں شرمار تھوڑی سی اس نے اونچی کر دی کہ ابھی تو ٹخنوں کے نیچے دیکھے گا یہ کیا ہے. عمل اللہ کے لیے کریں. اور پھر شیطان ایسا ظالم ہے کہ عمل اخلاص سے کرانے کے بعد 30 سال کے بعد بھی ایسا حملہ کرے گا کہ آدمی کا عمل ضائع ہو جائے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کرتے، موسم ہے جون کا مہینہ، پسینے آ رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا بڑی گرمی ہے، اس نے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بھی حج کیا ہوا ہے، کہا وہ گرمی تو آپ نے دیکھی نہیں جو ہم نے جو مہینہ میں دیکھی. یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بھی حج کیا. 30 سال کے بعد عمل کو ضائع کرا، موت تک سنبھالنا ہے نا. اسی یہ نہیں کہا عمل کر کے آئے، فرمایا عمل کو دے کے آئے. اور اعمال میں جو وزن ہوگا وہ قدر اخلاص ہوگا، وہ قدر اخلاص ہوگا. میرے محترم ہے دوست بزرگوں، ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے دنیا میں ہمارے اوپر 2 ذمہ داری ہیں. ایک تو یہ بحیثیت مسلمان ہم نے وہ زندگی گزارنی ہے جس پہ اللہ ہم سے راضی ہے، وہ ہے اللہ کے حکموں والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی. ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے. دوسری ذمہ داری آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس دین کو لے کے ہم نے پوری دنیا میں آپ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آتے تھے ان کے ذمے کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ کام کرنے کا وقت اللہ نے ان کو لمبا دیا. جیسے نوح علیہ السلام ایک قوم میں محنت کر رہے تھے، محنت کا میدان دیا 950 سال. نوح کے ذمے کی ساری انسانی نبوت کا عمر دی صرف 23 سال. اس کا حل اللہ نے کیا کیا کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب وہ حضور کے کام میں شامل ہو گئے. اس کے لیے میرے بھائیو صحابہ نے اس بات کو سمجھا اور پھر وہ اللہ کے راستے میں ایسا نکلے کہ پھر ان کی قبریں دنیا میں نہیں بنی. میری پاکستان میں قبریں ہیں نا صحابہ، اور آگے افغانستان میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں، روس میں بھی ہیں، ترکی میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، افریقہ میں بھی ہیں. یہ کیوں گئے؟ یہ کیوں گئے؟ اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے. اس کی ہم سے پوچھو کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا دنیا میں کیا. آپ علیہ السلام ساری امت کو ہمارے حوالے کر دیں، اس امت کو سنبھالیں. آج میرے بھائیوں سے بزرگوں، اتنی انسانیت طرف ہو گئی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی جائے. خودکشیاں کرتے ہیں. ایک جماعت میں جہاں کے آسٹریلیا گئے تو وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک نوجوان لڑکی دوسری کو ٹیلی فون کرتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں خودکشی کرنے سے. وہ کہتی میرا بھی یہ حال ہے، میں بھی خودکشی کرنا چاہتا ہوں. دونوں اکٹھی ہوتی ہیں، خودکشی کا کوئی راستہ سوچتی ہیں، خودکشی کر کے ختم. وہ سمجھتی ہے شاید ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، اب ہمیشہ کے لیے. ان تک کون جائے گا؟ ان کو کون سنبھالے گا؟ کوئی کہتا ہے جی میری تو اپنے بچے کی شادی ہے، میں نے اپنے مکان بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے سارے کام کرنے ہیں، لیکن میں دوستوں سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے. ہم تاجر نہیں ہیں، ملازم نہیں ہیں، زمیندار نہیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں.
اس کی ہم سے آخرت میں تشکیل ہوگی. اور اگر ہم نے اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کے کر لیا تو بھائی دوستوں کتابوں میں نہیں لکھا ہوا